چیز ہوتی ہے جب انڈیا والے کوئی اگزامپل دیتے ہیں تو پاکستان کی دیتے ہیں. بابر اور رضوان کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. مطلب اتنی جہالت پیک پہ ہے, وجود بھی اتنی نااہلی اور اتنی کہہ لیں کم ظرفی کا عالم ہے کہ آپ جاتے ہیں گراؤنڈ میں, شاداب کی میں بات کر رہی ہوں, آپ جاتے ہیں بیٹنگ پہ اور آپ کو بیٹنگ نہیں کرنی آ رہی, کہنے کو آپ آل راؤنڈر ہیں. السلام علیکم, ون فار اسپورٹس کے ساتھ میں ہوں شان سے. امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اپنی ناکامیوں سے, اپنے فیلئر سے سیکھنے کی بجائے وہی غلطیاں, وہی دوبارہ چیزیں دہرا رہا ہے. اب پہلا میچ کھیلا گیا نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم نے, اور اس میں بالکل تنقید نہیں بنتی کیونکہ نئے کھلاڑی تھے, ینگ پلیئرز کو آپ نے موقع دیا, اور اسی طرح سے ٹیمیں بنتی ہیں. بائی لیٹرل سیریز میں آپ ان کو مواقع دیں, چانسز دیں, اور اس کے بعد ہی میگا ایونٹ میں آپ کو یہی پلیئرز جو ہیں, ٹیلنٹڈ پلیئرز یا پھر وہ پلیئرز جن میں کوئی سکلز ہیں, جو کوئی ایبلٹی ہے, اور وہی آ کے میگا ایونٹ میں پرفارم کرتے ہیں اور اپنے ٹیم کو میچ جتوا کے دیتے ہیں. سیم اگر آپ دیکھ لیں انڈیا کو, کیونکہ آپ کے بالکل کہہ لیں ہمسایہ ملک ہے, اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں, کوئی تنقید آپ کو کرنی ہوتی ہے, پھر کوئی بھی آپ کو نیگیٹو بات کرنی ہوتی ہے, آپ انڈیا کا نام لیتے ہیں. سیم اسی سائڈ سے چیز ہوتی ہے جب انڈیا والے کوئی اگزامپل دیتے ہیں تو پاکستان کی دیتے ہیں. تو آپ اگر باقی چیزوں میں اگر انڈیا کا نام استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے زمبابوے کے خلاف اپنی ٹیم بھیجی, ینگ پلیئرز بھیجے, پہلا میچ وہ لوگ ہار گئے, جس میں ابھیشیک شرما نے سینچری بنائی تھی اپنے ڈیبیو میچ پہ. تو پہلا میچ میں ہارنے کے بعد باقی 4 میچز تھے زمبابوے کے خلاف, اور ہرارے میں وہ میچز تھے. مطلب زمبابوے جو ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آسٹریلیا جیسے ٹیم کو بھی شکست دے سکتے ہیں, لیکن ان میچز میں انڈیا کی نئی ٹیم گئی اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ان کو میچ ہرائے اور سیریز اپنے نام کر آئے. لیکن یہاں پہ ہمارے پلیئرز جاتے ہیں, جن نئے پلیئرز کو ہم موقع نہیں دیتے, وہی بابر, رضوان, شہین, نسیم, اور جب نئے پلیئرز جاتے ہیں تو وہ پہلا میچ ہار گئے. تو اس کے بعد ایک چورن بکنے لگ گیا مارکیٹ میں کہ بابر, رضوان کے بغیر جو ہے پاکستان کرکٹ ٹیم انکمپلیٹ ہے. T20 اسکواڈ بابر اور رضوان کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. مطلب اتنی جہالت پیک پہ ہے کہ خدارا آپ اگر بابر کا نام لیتے ہیں تو آپ رضوان کو تو نام نہ ساتھ لیں. جہاں پہ بابر کا نام آتا ہے تو وہاں رضوان, بابر, رضوان, بابر, ایسا لگتا ہے شاید بابر کا جو سر نیم ہے وہ رضوان ہے. تو آپ بابر کو ہی کہیں کہ اگر بابر T20 اسکواڈ میں اپنی جگہ بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں, فٹ ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے بابر تک محدود ہیں, لیکن رضوان کو تو شامل نہ کریں. رضوان تو آئی تھنک کہ ODI اسکواڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لائق نہیں ہیں, تو آپ ان کو T20 میں کہہ رہے ہیں کہ آپ T20 میں ان کی جگہ بنائیں. رضوان وہ پلیئر ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ کے کپتان بنائیں آپ ان کو میچز سے, وہ وہاں پہ بہت اچھے لگتے ہیں, بہت خوبصورت لگتے ہیں, اور ہم مزید ان کو پاکستان کرکٹ میں اب نہیں لانا چاہتے. لیکن خیر چورن بکنے لگ گیا جی, بابر, رضوان کے بغیر پاکستان ٹیم جو ہے مکمل نہیں ہے, اور آپ نے کس طرح بابر, رضوان کے بغیر ٹیم بھیج دی, اور بہت سے خیر ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملی. لیکن اس کے بعد بہت سے کہہ لیں کہ ایسے لوگ بھی تھے سمجھدار, جنہوں نے بات کی کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ نے نئی ٹیم بھیجی ہے تو آپ ان پہ یقین رکھیں اور آپ ان کو مزید کانفیڈنس دیں, بنسبت کہ آپ ایک میچ کے بعد کی اگر آپ نے ان کی رسی اوپر چڑھائی ہے تو آپ فوراً سے کھینچ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, نیچے گر جائیں. اس طرح ٹیمیں نہیں بنتی, اور اس طرح تو خیر کوئی بھی چیز نہیں بنتی. آپ نے کوئی بھی ایک چیز شیپ میں لے کے آنی ہے تو آپ اس کو آہستہ آہستہ کر کے آپ اس کا مٹیریل لگاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی اصلیت میں پھر اصلی شکل اختیار کرتی ہے. لیکن ہے پہلے میچ میں جس طرح پاکستان ٹیم جو ہے 91 پہ آل آؤٹ ہو گئی, اور اس کے بعد ہمارے بولرز جو تھے, جو مہان بولرز تھے, اچھا یہاں پہ تنقید بنتی ہے, ہماری بس نا وہی ذہنیت بہت چھوٹی ہے, ہم بس 1-2 پوائنٹس لے لیتے ہیں اور انہیں کے اوپر بار بار بات کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں بولنگ سائڈ کو, کہ ہمارے بولرز مشکل سے 1 وکٹ لینے میں کامیاب رہے, وہ بھی ابرار احمد نے وہ وکٹ لی. خیر ابرار کی بال جس طرح کی انہوں نے بالنگ کروائی تھی یہاں پہ, مجھے لگتا ہے جب وہ بال ڈیلیور کر رہے تھے اور بال پہلے نیچے گرتا بھی تھا زمین پہ, اور اس سے پہلی ٹیم سائفرڈ اور ٹیم رابنسن جو تھے وہاں پہ کھیل لیتے تھے اس بال کو, یا پھر فن ایلن. تو یہ ہماری بالنگ سائڈ تھی. اور شاداب خان ماشاءاللہ سے وائس کپتان بنے, کال بیک کیا ان کو, اور آئے ٹیم میں پہلا میچ تھا, بہت کانفیڈنٹ لگ بھی رہے تھے بظاہر دکھنے میں, کیونکہ اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا پاکستان ٹیم کے ساتھ اور انٹرنیشنل لیول پہ, کہ ان کو پتہ ہے کہ میں بظاہر خود کو کس طرح سے پورٹرے کرنا ہے, کس طرح سے دکھانا ہے. تو وہ تو بہت پورے اعتماد تھے کہ میں تو تیاری سے آیا ہوں, اور یہاں پہ دیکھنا میں کتنی وکٹیں لوں گا اور پاکستان کو میچ جتوا کر آؤں گا. لیکن اس کے بعد جی شاداب کی پہلی بال کرواتے ہیں اپنے اوور کی, اور بیک فٹ پہ جس طرح سے چوکا لگایا نیوزی لینڈ کے کھلاڑی نے, مجھے تو اتنا خوبصورت شاٹ تھی کہ شاداب کا تو خیر اس چیز کا دکھ نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو پہلی گیند پہ چوکا لگ گیا, لیکن جس انداز میں اس بندے نے بیٹنگ کی, میں کہتی ہوں کیا ہی خوبصورت کی, اور اپنی ٹیم کو میچ بھی جتوایا. لیکن ساتھ ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک تو شاداب خان ہے نا آپ کے پاس جن پہ آپ تنقید کریں, ساتھ ہی آپ کے پاس دیکھ لیں جی رؤف اور شہین شاہ آفریدی. رؤف نے تو وہ میچ ہے نہیں کھیلا, لیکن شہین شاہ آفریدی نے اب تک T20 کتنے میچز کھیلنی ہیں, کتنے ہی 2019 سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں, اور شاید 1 یا 2 میچز ہوں گے جو انہیں مس کیے ہوں گے, یا پھر اپنی انجری کے دوران وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں تھے.
اور اس کے بعد جی آپ کیا کہتے ہیں بابر رضوان ٹیم میں نہیں تھے. مطلب شاداب، خوشدل شاہ، سلمان علی آغا 2 سال سے پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد جی آپ کے عرفان خان نیازی نے بہت سے ٹورز کر لی ہیں. اور اس کے بعد آپ کے شہین آتے ہیں. اور شاداب خان تو مجھے لگتا ہے شاید چوتھے یا 5ویں کھلاڑی ہیں، مطلب 5ویں نمبر پہ آتے ہیں T20 کی لسٹ میں جنہوں نے سب سے زیادہ میچز کھیلے ہیں، جن میں محمد حفیظ ہیں، بابر اعظم ٹاپ پہ ہیں، اور 5ویں نمبر پہ شاداب کا نام آتا ہے. چھٹے پہ آتے ہیں فخر زمان کا بھی آتا ہے. تو یہ وہ پلیئرس ہیں جن کو بابر اعظم نے اتنے میچز دیے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آج تک سعید انور، میاں داد بھی اتنے میچز نہیں کھیل پائے. اور انہوں نے کم میچز میں اپنی اتنی کہہ لیں کہ شاندار اننگس دی ہیں یا پھر اتنی اچھی ناک کھیلی ہیں کہ اب تک ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے. اب تک اگر آپ اچھے کھلاڑیوں کی فہرست نکال لیں تو اس میں اگر دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں تو ان میں سعید انور آتے ہیں، میاں داد آتے ہیں، انضمام الحق آتے ہیں، محمد یوسف آتے ہیں. یونس خان بھی آپ کے اتنے پرانے نہیں ہیں. ابھی 2009 کا جب ہم فائنل میچ جیتے تھے ایک میگا ایونٹ T20 تو اس میں یونس خان ہی ہمارے کپتان تھے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے 7 8 سال پاکستان کرکٹ کے ساتھ رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اتنی نااہلی اور اتنی کہہ لیں کم ظرفی کا عالم ہے کہ آپ جاتے ہیں گراؤنڈ میں. شاداب کی میں بات کر رہی ہوں، آپ جاتے ہیں بیٹنگ پہ اور آپ کو بیٹنگ نہیں کرنی آ رہی، کہنے کو آپ آل راؤنڈر ہیں. اور اس کے بعد ہم تنقید کرتے ہیں جی حسن نواز میں ایبلٹی نہیں ہے، عبدالصمد جو ہیں اچھے پلیئر نہیں ہیں. ہاں، اور کافی لوگوں نے اس چیز پہ بات بھی کی کہ بابر اعظم جب نیوزی لینڈ میں کپتان جب بن کے جاتے ہیں، پھر نیوزی لینڈ کے خلاف جب میچز ہوئے ہیں بابر اعظم کپتان تھے تو وہاں پہ کبھی بھی ہم نے نیوزی لینڈ سے ہم میچ نہیں ہارے تھے. اس کے بعد جب شہین کپتان بنتے ہیں لاسٹ ایئر ہی، جب حفیظ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور انہوں نے شہین کو کپتان بنا کے بھیجا، افریدی کا بھی ہاتھ تھا اس میں، شاہد افریدی کا، لیکن ہے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو پاکستان وہاں پہ میچ ہار کے آتے ہیں. لیکن بابر کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ سے میچ نہیں ہاری تھی. ہم وہاں پہ جب ہم نے ٹرائی نیشن سیریز کھیلی تھی نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور پاکستان، وہاں پہ بھی ہم نے جا کے وہ سیریز ون کی تھی انہی کے ہوم گراؤنڈ پہ. لیکن یہاں پہ اب جب شہین آتے ہیں اور اس کے بعد جی آپ کے اب سلمان علی کپتان بنے ہیں اور بابر ٹیم میں نہیں ہے تو آپ کی ٹیم میچ ہار گئی ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی بات دیکھنی چاہیے کہ بابر جس انداز میں بیٹنگ کرتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں وہاں پہ کریز پہ، لمبا لے کے چلتے ہیں اننگس کو، لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ جو پچ ہے یا پھر یہ وکٹ ہے یا پھر کنڈیشن ہے، یہاں پہ کس طرح سے یا پھر کس انداز سے بیٹنگ کرنی ہے. کہ یہاں پہ اگر آپ چھکا لگانے جائیں گے، جب بال آ کے گرتا ہے ڈیلیور ہوتا ہے تو بال جو ہے وہ بہت مطلب اگر بالر کو یہ اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ میں نے اس ایریا میں بال کو ہٹ کرنا ہے، مطلب بال پھینکنا ہے، تو جب بیٹر اس مطلب آگے شاٹ لگانے کی طرف جائے گا تو وہ کیچ آؤٹ ہو جائے گا. کیونکہ آپ جتنی مرضی پاور لگا لیں، کیونکہ جب بال نیچے سے اگر زور سے اوپر آیا ہے تو آپ کی ہٹ نہیں لگے گی، آپ کیچ آؤٹ ہوں گے. سیم پاکستان کرکٹ کے ساتھ پہلے میچ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ آپ نے ایسے وکٹیں دی ہیں جیسے آپ کوئی پھول برس آ رہے ہیں. ایک پلیئر آیا، ایک بیٹر آیا، وکٹ، مطلب ایج ہے کیچ ہے، ایج ہے کیچ ہے، یہی چیزیں دیکھنے کو ملی. شاداب خان بھی پوائنٹ پہ جس طرح سے آؤٹ ہوئے، مطلب کیچ ہی آؤٹ ہوئے ہیں تمام پلیئرس. لیکن وہاں پہ اگر بابر کی بات کر لیجیے تو بابر جب آتے ہیں وکٹ پہ وہ اس چیز کو ایکسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور پھر اور وہ زیادہ تر جو بابر اعظم ہے وہ گراؤنڈ شاٹس کھیلتے ہیں، ان کی خوبصورتی بھی ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابر اعظم جو چھکا نہیں لگاتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ چھکا لگائیں تو آپ ایک اچھے پلیئر ہیں، پھر اچھے بیٹر ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو ماضی کے یا پھر پرانے پلیئرز ہیں، آپ ان سے ان کو کمپیئر نہ کریں نئے کھلاڑیوں کو. پہلے میچ ہیں، آپ کے ڈومیسٹک کا حال دیکھ لیں. آپ کے ڈومیسٹک میں ایسی پچیں نہیں بنتی، ایسی وکٹیں نہیں بنتی کہ جو انٹرنیشنل لیول کے معیار کی ہیں. مطلب انٹرنیشنل معیار تو اسے ملتا ہی نہیں ہے، بہت دور دور تک آتا ہے. تو اس کے بعد آپ کس منہ سے یا پھر کس بنا پہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں؟ تو آپ ان کو اگر آپ نے موقع دیا پہلے میچ کے بعد تو آپ ان کو کھیلنے دیں. لیکن میں بات کروں گی صاحب زادہ فرحان کی. آسٹریلیا لے کے گئے، ان کو ٹور کروایا اور اس سے پہلے 2 سال ٹاپ پرفارمر رہے. T20 جو نیشنل ڈومیسٹک کا ہمارا ہوتا ہے، مطلب 2 سال بھی پرفارم کرنے کے بعد ان کو موقع نہیں دیا جا رہا تھا. سوشل میڈیا پہ بہت سے صارفین نے ان کی آواز اٹھائی کہ آپ ان کو موقع دیں. خیر اس کے بعد آسٹریلیا جب لے کر گئے تو وہاں پہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے، کیونکہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ اگر ایک اوپنر بیٹر ہے آپ اس کو مڈل آرڈر میں کسی طرح سے پھنسا دیتے ہیں، مطلب اس کی جگہ نہیں بھی بن رہی، آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے یہاں بھی کھڑے ہونے ہیں، آپ کی یہی جگہ ہے. تو یہ ہم نے حال حسیب اللہ کے ساتھ کیا، یہی ہم نے حال جی نیوزی لینڈ جب ٹور پہ گئے، جب شہین کپتان تھے، ہم نے یہی حال کیا. تو اس کے بعد اب صاحب زادہ نے جس طرح کے ڈومیسٹک میں اننگز کھیلی ہیں، اچھا وہ مزے کی بات ہے کھیلتے بھی نیشنل T20 اسکواڈ میں ہی ہیں، مطلب جو کہ T20 فارمیٹ ہے. تو اس کے بعد آپ T20 ٹیم کا اپنے حصہ بنا کے نہیں بھیجا. اور اس کے بعد ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے آکاش چوپڑا کی جانب سے جو انڈین ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا مطلب اتنی گیندوں پہ اتنے رنز ایک پلیئر نے بنائے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی پاکستان ٹیم میں یا پھر پاکستان کی جو اسکیم تھنگ ہے اس میں جگہ نہیں بنتی. مطلب انہوں نے سوال کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ ایک پلیئر جو آپ کو ڈومیسٹک میں اتنا اچھا کھیل رہا ہے، ایگریسو بیٹر ہے اور ایگریسو ہی اپروچ ہے اس کی،
اور ہے بھی اوپنر بلے باز ہے، تو آپ ان کو موقع دیں. لیکن ہم موقع کہاں دیتے ہیں؟ چھٹے نمبر پہ بھیج دیتے ہیں کھلاڑی کو، جہاں پہ اس کی پہلے نمبر پہ آپ نے اس کو بھیجتے ہیں. محمد حارث کو دیکھ لیں، پہلے میچ پہ انہوں نے اوپننگ کی ہے، اور پہلے اگر آپ ان کے دیکھ لیں پچھلے میچز، چھٹے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ، جہاں دل کرتا ہے آپ منہ اٹھا کے بھیج دیتے ہیں. لیکن ہاں چند ایک پلیئرز ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کے بھی کپتان بھی ہیں ODI کے، جہاں پہ انہیں T20 میں اگر اوپنر آنا ہے تو وہاں پہ وہ اوپننگ پہ آ جاتے ہیں، اور جہاں پہ انہیں مڈل آرڈر میں آنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آنا ہے، تو وہاں پہ اپنے نمبر پہ آتے ہیں. مطلب کہ ان کو ان کی من مرضی کی مل جاتی ہیں جگہیں، پوزیشنز مل جاتی ہیں. خیر لیکن شاداب خان وہی بات ہے، اور شہین، خوش دل شاہ، یہ وہی پلیئرز ہیں پرانے. لیکن ان سے بہت مایوسی بھی ہوئی ہے، اور اس سے اکثر امید کرتے ہیں کہ جو اگلا میچ ہے اس میں آپ عمیر بن یوسف کو موقع دیں، آپ اس میں عباس افریدی کو اس کنڈیشن میں موقع دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس بہت سی ویریشن ہیں. اور اس کے بعد باوجود بھی آپ نے جی وہاں پہ جہانداد کو، شہین کو، وہی اپنے کلندرز کے آپ نے پلیئرز کو موقع دیا کہ بس ہم کلندرز کے کسی طرح پلیئرز کو مواقع دے دیں میچز کھلا دیں، کیونکہ پتہ نہیں عاقب جاوید کا بھی کتنا ٹائم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، تو تاکہ کل کو احسان ہو عاقب کا ان پلیئرز کے اوپر کہ میں نے آپ کو موقع دیا تھا پاکستان ٹیم میں اور پاکستان کا ٹیگ لگوا دیا تھا. خیر بہت لمبی گفتگو ہوگی، اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.